الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ڈاکٹر محمد اکرم صاحب اور جملہ شرکائے کرام، ہومیوپیتھی پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک کانسیپٹ جو بنیاد ہے ہومیوپیتھی کی اور ایون دیگر طریقہ ہے علاج کی بھی، مگر خاص طور پر ہومیوپیتھی کی، وہ ہے قوت مدافعت۔ قوت مدافعت ایک ایسی قوت ہے اور ایک ایسی صلاحیت ہے جو قدرت نے ہر ذی روح کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ یہ جانوروں کے اندر بھی ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے۔ جانور کے اندر جو یہ صلاحیت اور خوبی ہے قوت مدافعت کی، وہ قدرتی اور فطری ہے۔ یعنی جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو راستے میں گڑھا آ جائے، آگ آ جائے، تب وہ اس میں کود نہیں پڑتے، راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایون چھوٹا سا جانور چیونٹی کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی مشکل اور مصیبت کے راستے سے ہٹ کر گزر جاتی ہے۔ جبکہ انسانوں کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ قدرتی اور فطری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علمی، فکری اور شعوری بھی ہے۔ یعنی انسان ایک تو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کی عطا کی ہوئی قوت مدافعت سے اپنے اندر پیدا ہونے والے جو بھی بیماریوں کے ایکسپوجر ہوتے ہیں یا کوئی بھی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ قدرتی طور پر اس کی مدافعت کی تدبیر کر لیتا ہے۔ یعنی جب آنکھ کی طرف کوئی چیز آ رہی ہو تو بچوں کو بتایا نہیں جاتا کہ اب اپنا ہاتھ آگے رکھ لو، بچے خود ہی اپنا ہاتھ آگے رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جب سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، تو اس سے بچنے کے لیے بھی وہ قدرتی طور پر کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو علم دیا جاتا ہے، ان کو شعور دیا جاتا ہے، جس سے کہ وہ اپنی مدافعت بہتر انداز سے کر لیتے ہیں۔ اس طرح مدافعت کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، جس میں ذاتی مدافعت ہوتی ہے، حصولی مدافعت ہوتی ہے، مصنوعی ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے، غیر فعال ہوتی ہے۔ ان سب کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی کانسیپٹ یہی بتانا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ قدرتی، فطری، علمی، فکری، شعوری ہو یا جیسے بھی ہو، وہ انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اور جس قدر قوت مدافعت زیادہ ہوگی اسی قدر انسان بیماریوں سے بچے گا اور اسے علاج معالجے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں شروع ہی میں
کہ آج کے بعد جو گفتگو ہوگی اس میں کسی نہ کسی حد تک تھوڑا زیادہ موازنہ ہوگا ہومیوپیتھی طریقہ علاج کا دیگر طریقہ ہے علاج کے ساتھ. تو یہ جو جب موازنہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں ان کی کچھ خامیاں بھی بیان ہوتی ہیں اور اپنے نظام صحت کی اور نظام علاج کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اول تو میں کوشش کروں گا کہ یہ موازنہ نہ ہو, صرف ہومیوپیتھی کو بیان کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے پر کنسنٹریٹ کیا جائے. لیکن اگر کسی موقع پر ضروری ہوگا تو میری کسی بات سے کسی لفظ اور کسی جملے سے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ میں کوئی طنزیہ بات کر رہا ہوں, کوئی لگا کر بات کر رہا ہوں, کوئی مخول ٹھٹھا کر رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر کسی جملے یا لفظ سے یہ تاثر بھی ملے تو پلیز آپ اس کو پازیٹیولی لیجئے گا. میرے ذہن میں, میرے سوچ میں, میرے فکر میں کوئی یہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی پہ طنز کروں یا کسی کا ٹھٹھا اٹھاؤں, مذاق کروں. جتنی میری زندگی ہو گئی ہے میں نے آج تک پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ طنزیہ بات نہیں کی, کسی پر ٹھٹھا مذاق نہیں کیا, کسی کا ہنسی مذاق نہیں کیا. میرے گھر والے, میرے دوست, میرے کولیگز, میرے اسٹوڈنٹس, کسی سے بھی پوچھ لیا جائے تو اللہ کا شکر ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہو, کبھی کسی پر طنز کیا ہو. تو یہاں بھی جو گفتگو ہوگی وہ بھی ان ساری علائشوں سے پاک ہوگی. تو آپ میری باتوں کو پازیٹیولی لیجئے گا. تو امید ہے انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو کے اندر آپ پر واضح ہو جائے گا کہ میری ہر بات بڑی کلیئر, بڑی صاف ہوگی, ہومیوپیتھی کو واضح کرنے والی ہوگی, اپنے موقف کو واضح کرنے والی ہوگی, کسی پر تنقید نہیں ہوگی اور کسی پر کوئی کسی قسم کا طنز یا مذاق نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.